پروگرام کیپٹل اسپیشل میں ہوں عبدالستار خان۔ گو کہ عمران خان صاحب نے جو ابو دھابی کا حکمران شاہی خاندان ہے، جو ابو دھابی گروپ کے مالکان ہیں، انہوں نے ایک مہربانی جو 2013 میں کی تھی، احسان کیا تھا، نیکی کی تھی کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو $2 ملین یعنی کہ 20 کروڑ روپے کی فنڈنگ کی تھی۔ اس احسان، اس نیکی کا بدلہ تو عمران خان صاحب نے 7 سال بعد نومبر 2020 میں، جب وہ اس ملک کے حکمران تھے، جب اس ملک کے وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم ہونے کے ناطے سے انہوں نے اس نیکی احسان کا بدلہ والٹن ایئرپورٹ کو شہر سے باہر منتقل کر کے اس کا بدلہ چکا دیا تھا، کیونکہ والٹن ایئرپورٹ ہی ابو دھابی کا شاہی خاندان جو ہے، حکمران شاہی خاندان اور ابو دھابی گروپ کے مالکان جو ہیں، انہی کی ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے، تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ۔ وہ فیروز پور روڈ پر مبارک سینٹر ان کا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو 500 فٹ بلندی کا جو NOC ملا ہوا تھا، وہ منسوخ ہونے کی سب سے بڑی وجہ والٹن ایئرپورٹ تھی، لاہور کا والٹن، تاریخی ایئرپورٹ لاہور کا والٹن ایئرپورٹ عمران خان صاحب نے شہر سے باہر منتقل کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ لیکن جس مبارک سینٹر جو فیروز پور روڈ پر واقع ہے، جس مبارک سینٹر کی وجہ سے، جس مبارک سینٹر کے NOC کا 500 فٹ کی بلندی کا جو NOC تھا، اس کے منسوخ کرنے کی وجہ سے والٹن ایئرپورٹ کو شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا، وہ مبارک سینٹر پچھلے 16 سال سے زیر تعمیر ہے۔ یہ مبارک سینٹر 2006 میں جب اس ملک کے صدر تھے جنرل پرویز مشرف صاحب اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے چودھری پرویز الہی صاحب، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 2006 میں۔ جب 2007 کے انتخابات ہوئے، 2008 کے انتخابات میں، ان انتخابات کے نتیجے میں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے میاں شہباز شریف صاحب۔ میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو 2009 میں جا کے انہوں نے اس پروجیکٹ کو سکریپ کر دیا، ختم کر دیا، مبارک سینٹر پروجیکٹ ختم۔ اب مبارک سینٹر پروجیکٹ کو ختم کرنے کے بعد 2009 میں اچانک جو سابقہ وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب جو تاڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ کاف لیگ کو جو شکست ہوئی تھی 2008 کے انتخابات میں، ان کے بارے میں وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اس لیے وہ بہت عرصے کے لیے خاموش تھے، ان سے کچھ بات ہو نہیں رہی تھی چودھری پرویز الہی صاحب سے۔ تو جب مبارک سینٹر سکریپ ہوا تو پرویز الہی صاحب نے ایک بیان داغ دیا، انہوں نے کہا یہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، ہر وہ کام جو میں نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا تھا، نواز شریف صاحب نے نہیں کیا تھا، یہ سکریپ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کی حرکت کی وجہ سے ابو دھابی کے ساتھ پاکستان کے جو سیاسی اور کاروباری جو اشتراک ہے اس پہ بھی دراڑیں پڑ جائیں گی۔ 2010 میں شہباز شریف صاحب دبئی جاتے ہیں، دبئی میں شیخ نہیان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور دوبارہ اس مبارک سینٹر کی بات ہوتی ہے۔ 2011 میں ایک ڈیلیگیشن پنجاب حکومت کا، کیونکہ پنجاب حکومت تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ شیئر ہولڈر ہے مبارک سینٹر میں، تو پنجاب حکومت کا ڈیلیگیشن جاتا ہے ابو دھابی، اور اس کی سربراہی اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے ناصر محمود کھوسا صاحب وہ کر رہے تھے، اور طارق باجوہ صاحب سیکرٹری فائنانس تھے، وہ بھی اس ڈیلیگیشن میں تھے، جبکہ ابو دھابی کی طرف سے 7 رکنی وفد وہ ملاقات میں تھا۔ اس میں یہ طے ہوا کہ مبارک سینٹر کو کچھ امینڈمنٹ کرتے ہیں، کوئی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ 900 فٹ کی بلندی کے اس مبارک سینٹر کو 500 فٹ کی بلندی تک لایا جائے۔ 500 فٹ کی بلندی میں لانے کا مطلب یہ تھا کہ 900 فٹ کی بلندی پر مبارک سینٹر کے ٹاپ فلور سے آپ امرتسر کا گولڈن ٹیمپل دیکھ سکتے تھے، لیکن 900 فٹ کی بلندی سے 500 فٹ کی بلندی پہ آنا کا مطلب یہ تھا کہ اب ٹاپ فلور سے گولڈن ٹیمپل امرتسر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب یہ اس کے باوجود کہ 2011 میں ایگریمنٹ سائن ہوا، متعدد قسم کے امینڈمنٹ کی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ پروجیکٹ 11 سال سے تعطل کا شکار ہے، آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں۔ لیکن ان کا جو 16 سال سے تو تعطل کا شکار رہا مبارک سینٹر، شاید اس وجہ سے رہا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدرت بھی مہربانی کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کو موقع مل جائے اس تعطل کا
کہ جب وہ وزیر اعظم بنے اور نومبر 2020 میں جب اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو ان کے سامنے یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مبارک سینٹر کی تعمیر کے لیے جو 500 فٹ کی بلندی کا NOC جاری کیا گیا تھا اسے منسوخ کیوں کیا گیا، کس وجہ سے منسوخ کیا گیا؟ جب بتایا گیا کہ سر وہ والٹن ایئرپورٹ کی وجہ سے یہ منسوخ کر دیا گیا، تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ والٹن ایئرپورٹ کو شہر سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اس کے بعد ساری کی ساری حکومتی مشینری اس کام میں لگ گئی تھی، لیکن مبارک سینٹر تعطل کا شکار ہے 16 سال سے۔ یہ تعطل کا شکار مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہوا۔ اس میں جب یہ عمارت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، بڑے ہی جو فین فیئر طریقے سے ہوتا ہے نا، بڑا جوش و خروش طریقے سے، میڈیا بھی فوکس کر کے بیٹھا ہوتا، جنرل پرویز مشرف آئے ہوئے ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب، کہ اب وہ ترقی ہر دور میں ہوتا ہے، ہر حکمران کہتا ہے کہ ترقی کے دروازے کھلنے والے ہیں، تو اس وقت بھی یہ کہے گا ترقی کے دروازے کھلنے والے ہیں، انویسٹمنٹ میں اسکیل کی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ جس جگہ پر مبارک سینٹر فیروز پور روڈ پر 11 ایکڑ کی جگہ ہے، تو اس میں سے کچھ جگہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کاروباری گروپ ہے صوفی گروپ، یہ اس کی جگہ، کچھ حصہ ان کا۔ اسی طرح سے جیل روڈ میں ایک کار ڈیلر ہیں جو کار ڈیلر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، شہزاد سلیم، ان کی بھی جگہ تھی۔ مسئلہ ہٹ گیا، مسئلہ بن گیا تھا۔ یہ جب ابتدا ہوئی ہے، جب بنیاد رکھی گئی اس کے فوراً بعد، اب اس کے بعد صوفی گروپ کو یا شہزاد سلیم کو حکومت پنجاب نے کس طرح سے کمپنسیٹ کیا، کس طرح سے اس بات پہ منوایا کہ جناب یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ملک کی ترقی کا راز بھی اس طرح کے کچھ چیزوں میں ہے۔ ابو دھابی گروپ آئے گا، ابو دھابی گروپ کا حکمران شاہی خاندان آئے گا، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی، لوگوں میں خوشحالی آئے گی۔ آپ کیا لچ تل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ کا اتنا حصہ، بیچ میں اتنا حصہ زمین آپ کی ہے، آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ اب اس کا نہیں پتہ کہ وہ کیا ہوا، کس طرح سے طے ہوا، لیکن بہرحال یہ تعطل کا شکار رہے۔ اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب ہی تھے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ دستاویزات، سرکاری دستاویزات کے مطابق بات میں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یا سنی سنائی بات پہ میں نہیں جا رہا، یہ حکومت پنجاب کے، حکومت پاکستان کے اپنے دستاویزات ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہی بات پوچھی تھی چیف سیکرٹری سے پنجاب سے، جواد رفیق صاحب تھے اس وقت، کہ جناب یہ بتایا جائے کہ تعاون پرائیویٹ کمپنی جو ابو دھابی گروپ کی سسٹر آرگنائزیشن ہے، جس کے ساتھ پنجاب حکومت کا تعاون ہے، شیئر ہولڈنگ ہے، اس کا 500 فٹ بلندی کا NOC کیوں منسوخ ہوا، وجہ کیا تھی؟ والٹن ایئرپورٹ ریموو کر دو، والٹن ایئرپورٹ شہر سے باہر نکال دو، یہ اپنی جگہ پہ بات تھی۔ لیکن اس میں ایک اور بات شامل ہو جاتی ہے، وہ کس کی بات شامل ہو جاتی ہے؟ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی، جو اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب سے پہلے جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے، جب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب، تو پرویز الہی صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی تھے۔ پرویز الہی صاحب چودھری خاندان پنجاب میں ایک ایسا ہے جن کا کام سیاسی طور پر اتنا ہی بڑا ہے جتنا شریف خاندان ہو یا کوئی اور سیاسی خاندان ہو پنجاب کا۔ وہ کوئی کام رکے ہوئے تھے، عثمان بزدار صاحب کر نہیں رہے تھے، وہ شکایتیں لے کے چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس، کہ یہ عثمان بزدار صاحب بہت سارے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، ہم کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ان کاموں میں سے ایک کام کیا تھا؟ وہ مبارک سینٹر کا کام تھا۔ کہ عثمان بزدار صاحب مبارک سینٹر میں بھی دلچسپی نہیں رہ رہے، مبارک سینٹر اسی طرح پڑا ہوا ہے، کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ تو عمران خان صاحب کو یہ موقع مل گیا۔ موقع کس نے دیا؟ چودھری پرویز الہی نے، جو اس وقت سپیکر پنجاب اسمبلی تھے، آج کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور کس کی سپورٹ سے ہیں؟ عمران خان صاحب کی سپورٹ سے۔ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی وجہ سے 10 سیٹیں رکھنے والے چودھری پرویز الہی اس وقت اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہی پرویز الہی صاحب جب سپیکر پنجاب اسمبلی تھے اور عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ جو شکایت ہوتی ہے ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلانا کام نہیں ہو رہا، فلانا کام نہیں ہو رہا، فلانا کام نہیں ہو رہا، یہ پنجاب کا جو معاملات ہیں اگر اس طرح سے چلتے رہے تو پنجاب میں ہمیں ووٹ دینے کی ذرا مشکل ہو، لوگوں کو ہمیں ووٹ دینے کی مشکل ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب آپ وزیر اعلیٰ صاحب پرویز الہی صاحب
یہ ان شیخ نایان نے مجھ پہ مہربانی کی ہے، تحریک انصاف کو $2 ملین کی فنڈنگ دی ہے، 20 کروڑ روپے انہوں نے ہمیں دیے تھے 2013 میں۔ چلیں ہمیں موقع مل گیا آج حکمران کے ناطے، حکمران ہونے کے ناطے سے، وزیر اعظم پاکستان ہونے کے ناطے سے، تو چلو بولٹن ایئرپورٹ وہ۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ چلیں آپ کی مدد کی، آپ پہ احسان کیا $2 ملین کا، چلیں والٹن ایئرپورٹ کا یہاں سے ریموو کرنا، پھر والٹن ایئرپورٹ کی جگہ پہ کمرشل سینٹر بننا، چلیں سب باتیں ماننے کو تیار۔ والٹن ایئرپورٹ میں اب تک کی جو پلاٹنگ ہوئی ہے، جو پلاٹ آکشن ہوئے ہیں، وہ 56 ارب کے آکشن ہو چکے ہیں۔ اب یہ 56 ارب کے جو 12 پلاٹ تھے، یہ جن لوگوں نے لیے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، عام آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ 35 کروڑ سے 41 کروڑ روپے فی کنال کے حساب سے جگہ گئی ہے آکشن میں، 56 ارب ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو 12 کی 12 پلاٹ ہیں، کس کس نے لیے ہیں؟ کیا واقعی یہ لوگ ہیں جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں؟ واقعی یہ گروپ ہیں جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں؟ یا ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو پس پردہ ہیں، جو سامنے نہیں آئے؟ عبدالستار خان کو آگے کر دیا، ایک کمپنی ہے جس کا عبدالستار خان مالک ہے، اب پیچھے وہ ہیں، کاغذات میں آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی کمپنیاں بھی ہیں، ایسے گروپ بھی ہیں جو بہت بڑے لینڈ ڈیولپر، اس ملک کے بڑے میگا لینڈ ڈیولپر بھی ہیں، اور جن کا ہر حکومت میں توتی بولتا ہے، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت ہو، چاہے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، یا عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہو، توتی بولتا تھا، کام ان کا نہیں رکتا تھا۔ وہ بھی وہاں پر ہیں، لیکن سمجھدار لوگ ہیں، سمجھداری سے کام لیتے ہیں کہ خود نہیں آنا، کسی کو آگے کرنا، پیچھے ہم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ مبارک سینٹر کے بارے میں بھی NOC جو منسوخ ہوا تھا اور والٹن ایئرپورٹ باہر گیا، مبارک سینٹر کے بارے میں بھی یہ بات حتمی طور پر، یہ شنید جو ہے حتمی طور پر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ اب ابو دھابی کا شاہی خاندان، ابو دھابی گروپ کے مالکان، ان کا انٹرسٹ ختم ہو چکا ہے۔ مبارک سینٹر سے ان کا انٹرسٹ ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً اب مبارک سینٹر کا جو پروجیکٹ ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ 100 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب پنجاب حکومت 20% کی شیئر ہولڈنگ کی۔ اب 100 ارب روپیہ، ملک کے حالات پہلے ہی آپ دیکھ لیں جس طرح کے ہوئے ہیں، 100 ارب روپیہ ایک پروجیکٹ کے لیے نکالنا کیا ممکن ہو سکے گا پنجاب کے لیے؟ تقریباً پنجاب حکومت ہی کے جو چلا رہے ہیں پنجاب حکومت کے، وہی پس پردہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی انہونی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ ابو دھابی گروپ، ابو دھابی کا حکمران شاہی خاندان وہ پیچھے ہٹ گیا کہ جناب یہ آپ کے یہاں مسائل ہی ایسے رہتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے رہتے ہیں، مختلف طریقے سے مدد کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی سیاسی جماعتوں کو ہم فنڈنگ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے یہی ہوتا ہے۔ اب وہ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک اور چیز ہے کہ تحریک انصاف کو جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی آپ پہ کی، آپ پہ احسان کیا ابو دھابی کے شیخ نایان نے کہ $2 ملین کی انہوں نے فنڈنگ کر دی، لیکن اس کے علاوہ جو فنڈنگ لوگوں نے کی ہے وہ تارکین وطن نہیں ہوتے، جنہوں نے محبت میں کی ہے، جو عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ 2 کمپنیاں ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی فنڈنگ امریکہ سے کی ہے۔ میں صرف ان 2 کمپنیوں کی بات کرتا ہوں، LLC 6160 اور LLC 5975۔ اس میں تقریباً 4900 پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے، اور ان کی فنڈنگ 34 کروڑ روپے کی ہے۔ یہ امریکہ کی جو 2 کمپنیاں LLC کمپنیز ہیں جو اس کام کے لیے بنائی گئی تھی کہ تحریک انصاف کے لیے فنڈنگ کی ہیں، اس میں 4900 لوگ ہیں جنہوں نے
فنڈنگ کی ہے بیچاروں نے. اب اس کا میں نے بریک اپ نکالا ہے کہ $50, $100, $200, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000 سے اوپر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے. تو 649 لوگ ایسے ہیں امریکہ کے جنہوں نے امریکہ کی یہ 2 کمپنیوں کے ذریعے فنڈنگ کی ہے. 649 لوگ ہیں جنہوں نے $50 کی فنڈنگ کی. 513 لوگ ہیں جنہوں نے $100 کی فنڈنگ کی. 147 لوگ ہیں جنہوں نے $200 کی فنڈنگ کی. 59 لوگ ہیں جنہوں نے $300 کی فنڈنگ کی. 19 لوگ ہیں جنہوں نے $100 کی فنڈنگ کی. 100 کے قریب افراد ہیں جنہوں نے $500 کی فنڈنگ کی. 5 تارکین وطن ہیں جنہوں نے $700 کی فنڈنگ کی. 65 تارکین وطن ہیں جنہوں نے $1,000 کی فنڈنگ کی. 16 تارکین وطن ہیں جنہوں نے $2,000 کی فنڈنگ کی. 5 تارکین وطن ہیں جنہوں نے $3,000 کی فنڈنگ کی. 4 تارکین وطن ہیں جنہوں نے $5,000 کی فنڈنگ کی. ایک نے $6,700 کی فنڈنگ کی. ایک نے $7,000 کی فنڈنگ کی. ایک نے $8,000 کی فنڈنگ کی. 3 تارکین وطن نے $10,000 کی فنڈنگ کی اور ایک نے $17,000 کی فنڈنگ کی. اب یہ 34 کروڑ روپوں کی فنڈنگ ہوئی ہے. کن لوگوں نے کیا؟ جنہوں نے $50,000 $100 $200 پوری محبت سے دیے ہیں، چاہت سے دیے ہیں. ان کو کسی نے فورس نہیں کیا، ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی، ان کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی کام کروانا ہے عمران خان صاحب سے. وہ تارکین پسند کرتے ہیں عمران خان صاحب کو. 34 کروڑ روپے دیے ہیں صرف امریکہ کی 2 کمپنیوں کے ذریعے جو فنڈنگ ہوئی ہے 34 کروڑ روپے کی. لیکن شیخ نایان صاحب نے چونکہ اکلوتے اکیلے نے 20 کروڑ روپے کی فنڈنگ کی. ان بڑے لوگ ہیں، شاہی خاندان ہیں، حکمران لوگ ہیں. ابودھابی گروپ ہے. ابودھابی گروپ کا ویسے بھی پاکستان میں بہت سا کاروبار پھیلا ہوا. شیخ نایان خود پاکستان میں الفلاح بینک کے سربراہ ہیں، تو کافی ان کا بزنس ہے. بہت سارے اور ان کی سسٹر آرگنائزیشن ہیں جو ابودھابی گروپ کے نیچے جو قائم تھیں، اربوں روپے کی. اب وہ ہوتا ہے بس موازنہ کیا جائے تو ان جو 4,900 لوگوں کی ہیں کہ انہوں نے فنڈنگ کی ہے $50 $100 کی. اب اس کا مقابلہ کیا جائے شیخ نایان کی ایک ہی جو فنڈنگ تھی 20 کروڑ روپے کی، تو شیخ نایان کو تو بلائج کیا عمران خان صاحب نے. تو یہ 4,900 بندے ہیں جنہوں نے محبت میں، چاہت میں $50 سے لے کر $1,000 تک، $17,000 تک دی ہے جنہوں نے. ان کو تو بلائج کرنے کا عمران خان صاحب کا کوئی نہیں. عمران خان صاحب کا ویسے دعویٰ ہے کہ جب میں آؤں گا، جب سنبھلوں گا اور سیٹل ہو جاؤں گا اور مستحکم ہو جاؤں گا، اسٹیبل ہو جاؤں گا، تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی تقدیر بدلنے کے چکر میں عمران خان صاحب کی فنڈنگ کرتے ہیں، ان کی تحریک انصاف کی فنڈنگ کرتے ہیں. ان کا کوئی مبارک سینٹر نہیں ہے. ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 500 فٹ کی بلندی کا NOC ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے. ان کے وہ مسائل نہیں ہیں بیچاروں کے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو محبت میں، چاہت میں، خلوص کے ساتھ تحریک انصاف کو دیتے ہیں. اب تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہوئی ہے اس پہ جو بھی فیصلہ آئے گا، جو بھی انکوائری ہوگی، جو بھی کارروائی ہوگی، وہ ایک بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی کہ یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے $50 $100 $200 تحریک انصاف کی فنڈنگ کی تھی. یہی لوگ دوبارہ آئیں گے اور کہیں گے، ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں، حکومت کو کہہ دیں، حکومتی اداروں کو کہہ دیں کہ جناب اگر کوئی فنڈنگ میں چوری ہوئی ہے، کوئی غبن ہوا ہے، کوئی عمران خان صاحب نے چھپائے ہیں، 31 کروڑ روپے نہیں بنائے، تو ہمارے پیسے ہیں، آپ کیا لگتے، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ یہ آپ نے کیا نا، یہ دوبارہ ہم بھیج رہے ہیں. وہ دوبارہ بھیج دیں گے، وہ دوبارہ فنڈنگ کریں گے تحریک انصاف کی، کیونکہ انہیں عمران خان صاحب پہ اعتماد ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اس اعتماد کو جس چیز کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے کہ تقدیر بدل دیں گے ملک کی، وہ تقدیر بدلنا ملک کا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے. لیکن مبارک سینٹر فیروز پور روڈ پہ 500 فٹ بلندی کا NOC منسوخ جس وجہ سے ہوا تھا، والٹن ایئرپورٹ کو شہر سے باہر کرنا آسان کام ہے ایک وزیر اعظم کے طور پر، لیکن ملک کی تقدیر بدلنا انتہائی مشکل کام ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.